أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه. صدق الله العلي العظيم. وفي حديث قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مل کر شوکر محبت سے ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یاد رکھیں، جو کلام ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ متکلم سے ہوتا ہے، یعنی بولنے والے سے بات کی اہمیت کا اندازہ پتہ چلتا ہے. کچھ بولنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی گفتگو کو بغیر چوں چراں کیے دل سے تسلیم کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ بولنے والا بڑا مضبوط آدمی ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کائنات میں اس آسمان کے نیچے جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ کتاب افضل اور اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ کا پاک کلام ہے. تو یعنی اس کا جو متکلم ہے وہ مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو کلام سے، کلام کی اہمیت متکلم سے معلوم ہوئی کہ جو اس کلام کو فرمانے والا ہے وہ چونکہ اعلیٰ اور افضل ہے، لہذا اس کا کلام بھی تمام کلاموں میں اعلیٰ اور افضل ہے. یہ ہے قرآن کی بات. اب آئیے حدیث کی بات. تو تمام کائنات میں تمام جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام انسانوں میں پھر اللہ نے اولیاء کو ایک مقام دیا، پھر صحابہ کرام کو ایک مقام ملا، پھر نبیوں کا ایک مقام ہے، اور نبیوں میں تمام نبیوں سے اعلیٰ مقام حضور سید المرسلین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. آپ مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام میں افضل اور اعلیٰ ہیں. تو جو مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہے اس کا کلام بھی مخلوق میں تمام کلاموں سے افضل اور اعلیٰ ہے. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہے. تو اس مجلس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جو مخلوق میں، جو خیر البشر ہیں، جو مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، یہ کوئی عام نشست نہیں ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں مخلوق میں، ان کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک جو مذہب مالکیہ کے پیشوا ہیں، ان کا ہم انداز دیکھتے ہیں حدیث کو بیان کرنے کا، جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے. اور مسجد نبوی میں درس حدیث جب دیتے تھے تو صفحہ اس طرح پلٹتے تھے کہ صفحے کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ مسجد نبوی ہے
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے کہ صفا اس طرح پلٹے کہ اس کی آواز پیدا ہو، یہ بھی بے ادبی تصور کرتا ہے۔ اور جب آپ درس حدیث کے لیے آتے تو آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی مسند لگائی جاتی تھی، آپ صاف ستھرا خوشبودار لباس زیب تن کر کے آتے، پورے اہتمام کے ساتھ آ کر درس حدیث کے لیے تشریف فرما ہوتے اور فرماتے کہ لوگوں یہ اہتمام سارا اس لیے ہے کہ یہ جن کی باتیں میں تمہارے سامنے بیان کرنے والا ہوں، نہ وہ ذات عام ہے نہ ان کی باتیں عام ہے، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو ان کی گفتگو کو بیان کرنے کے لیے حق یہ ہے کہ جتنا اچھا انتظام اور اہتمام ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ تو آپ پورے اہتمام سے آتے، کبھی آپ نے بغیر وضو حدیث کو بیان نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ راہ چلتے کسی نے پوچھ لیا حدیث کے بارے میں، تو آپ نے اسے کوڑے مارے اور کہا تجھے ادب نہیں ہے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث راستہ چلتے ہوئے مجھ سے پوچھتا ہے؟ یہ حدیث سننے کا ادب نہیں ہے۔ حدیث سننے کا ادب تو یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول کے فرمان کو سنو۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ آپ نے اسے کوڑے مارے اور پھر اسے پکڑ کے مسجد میں لے کر آئے، اور جتنے آپ نے اسے کوڑے مارے تھے ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سنا دی۔ آپ محدث تھے، مثال کے طور پہ اگر 10 مارے تھے تو 10 حدیثیں سنا دی، جتنے کوڑے اسے مارے تھے اتنی حدیثیں سنائیں۔ اور اس محدث عاشق رسول امام مالک کی مبارک زبان سے حدیث جب اس نے سنی تو وہ شخص کہنے لگا کہ کاش امام مالک مجھے اور زیادہ کوڑے مار دیتے اور زیادہ حدیثیں سنا دیتے۔ یہ جہاں پہ امام مالک کا ادب اور احترام حدیث کو بیان کرنے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، وہاں سننے والوں کا جذبہ بھی دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں مجھے کوڑے لگ جائیں لیکن حدیث سننے کو مل جائے۔ یہ حدیث سے محبت کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو علم سے محبت کرنے والے ہیں، فقط نعرے بازی کرنے والے نہیں تھے، زبانی دعوے کرنے والے نہیں تھے، بلکہ عمل سے یہ ثابت کرنے والے تھے کہ ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے فرمان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب ایک میں نے حدیث پاک پڑھی، حضرت قبیصہ صحابی رسول ہیں، بوڑھے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ قبیصہ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہیں، بڑھاپا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، جو میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ کیونکہ آدمی جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو موت تو ہر وقت یاد رہنی چاہیے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ انسان آخری وقت تصور کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قبیصہ، جب تو علم کی طلب کے لیے گھر سے چلے گا تو راستے میں آنے والا ایک پتھر بھی جس سے تو گزر رہا ہے، ایک درخت بھی جس سے تو گزر رہا ہے، تیرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ تو یہ علم دین کی مجلس ہے، آپ چل کر آئے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ میں تہجد پڑھوں یا علم کی باتیں لکھا کروں؟ اب دیکھیں تہجد کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا تو علم کی باتیں لکھا کر، کہ یہ تہجد پڑھنے سے بھی افضل ہے علم۔ چونکہ ہماری آج پہلی نشست ہے تو میں آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، پھر اس حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں جو حدیث میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے یہ حدیث کی کتاب ہے،
ارشاد فرمایا کہ نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، گفتگو کو سنا، اسے یاد کیا، پھر اسے جیسا سنا تھا ویسا آگے پہنچا دیا۔ سرکار نے کیا دی دعا؟ اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے فرامین سنے جائیں، انہیں یاد کیا جائے، اسے آگے پہنچایا جائے۔ اور ایک تو حدیث پاک میں نے پڑھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت پر 40 حدیثوں کو پہنچا دیا۔ کتنی؟ 40 حدیثیں جس نے میری امت تک محفوظ کرا دی امر دینی میں سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو فقہا اور علماء کے گروہ میں اٹھائے گا، جس نے میری امت کو 40 حدیثیں بتائی ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ اسے عالم اور فقیہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے میری امت کو 40 حدیثیں پہنچائی، اللہ اسے، میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بھی ہوں اور اس کی گواہی دینے والا بھی ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے میری امت تک یہ حدیثیں پہنچائی تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل من ای ابواب الجنت شئت، اے بندے یہ جنت کے دروازے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسے علماء کے گروہ میں لکھا جائے گا، اور اسے جب اٹھایا جائے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو 40 حدیثیں پہنچا دے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیثوں کو پہنچا رہا ہوں، آپ ان حدیثوں کو آگے پہنچا سکتے ہیں، اس حدیث کی نشست کی دعوت بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی آئے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کا اجر و ثواب اور فضیلتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے گا۔ اب آئیے آج کی اس حدیث کی طرف جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔